من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین۔ کتاب فضل القرآن، باب حق الجوار، روایت نمبر 13 ہم یہاں پہنچے تھے۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فشکا الیہ اذى من جارہ، ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول سے شکایت کی اپنے پڑوسی کی۔ فقال له رسول اللہ اصبر، اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر کرو۔ جیسا کہ پچھلی روایتوں میں گزر چکا ہے کہ حسن الجوار یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو اذیت نہ دیں، حسن الجوار یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی اذیت پر صبر کریں۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اصبر، صبر کرو۔ ثم اتاہ ثانیۃ، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے نبی نے کہا اصبر، صبر کرو۔ ثم عاد الیہ فشکاہ ثالثۃ، پھر گویا کہ تیسرے دن دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ دوبارہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی اپنے پڑوسی کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ للرجل، اللہ کے رسول نے اس شخص سے کیا فرمایا؟ اذا کان عند رواح الناس الى الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن ہو، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوں، فاخرج متاعک الى الطریق، تم اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے گھر کے باہر رکھ دو۔ یعنی اللہ کے رسول نے کس طرح سے اسے جو ہے وہ سکھایا کہ اب پڑوسی کو ادب کس طرح سکھانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آگا صاحب، صبر والا مرحلہ انسان ایک حد تک صبر کرتا ہے، اسلام صبر کا درس دیتا ہے، لیکن اگر سامنے والے کو ادب سکھانا ہو تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کہا کہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، تو ٹھیک اسی وقت اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر روڈ پر رکھ دینا۔ حتی یراہ من یروح الی الجمعہ، یہاں تک کہ جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ تمہارے سامان کو دیکھیں، یعنی اس طرح سے رکھنا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ بندہ اپنا سامان گھر کا باہر نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا سَأَلُوكَ فَأَخْبِرْهُمْ، اگر تمہیں کوئی سوال کرے کہ بھائی کیا ہو گیا، پگلا گئے ہو، سارا سامان تم نے گھر کا باہر نکال دیا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھنا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے ادب سکھانا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکالو، اور جمعے کے دن، جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آگا، پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں آگا؟ جمعے کا دن جو ہے وہ جب لوگ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہوں تو اپنا سارا سامان نکال کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دو، اس طرح سے رکھو کہ لوگ سوال کریں، لوگ دیکھیں اور سوال کریں، اور جب لوگ سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ قال ففعل، اس شخص نے یہ عمل انجام دیا۔ اب بظاہر آپ کہیں گے کہ بڑا عجیب عمل ہے کہ نہیں آگا صاحب، کہ اپنا گھر کا سامان نکلوا دیا اللہ کے رسول نے، صحیح ہے۔ اب حکمت دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ ففعل فاتاہ جارہ المؤذی، اس کا پڑوسی آیا، اب اس نے کیا کیا؟ اپنا سامان باہر نکال کے رکھ دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، بھائی یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی سامان نکالا گا؟ یہ بندہ تنگ کر رہا ہے مجھے، رونا پیٹنا شروع کر دیا، آج کے زمانے میں گئے رونا پیٹنا شروع کر دیا، صحیح ہے نا سر؟ وہ پڑوسی آیا اس کے پاس، کہا کہ بھائی فقال له رد متاعک، اپنے سامان کو دوبارہ اپنے گھر میں رکھو، صحیح ہے۔ فلک اللہ علی ان لا اعود، میں تیرے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ دیکھیں حرج میں ڈال دیا سامنے والے کو، ایک دفعہ برداشت کیا، دو دفعہ برداشت کیا، تین دفعہ برداشت کیا، تیسری دفعہ اس کو رسوا کر دیا۔ اب کتنا انسان برداشت کرے آگا، ہے کہ نہیں آگا سر؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی جب تمہیں کوئی بہت زیادہ تنگ کرے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم اسے ایک دفعہ رسوا کرو تاکہ وہ پھر تم سے معافی تلافی کر کے معاملے کو ادھر ہی رفع دفع کر دے۔ جید 14ویں روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لے کر آیا کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔
وقال ما من اہل قریۃ یبیت وفیہم جائع. اب قریہ جو ہوتا ہے عام طور پہ 40 گھر یا اس سے بھی کم پہ بنتا ہے. قریہ چھوٹا سا قریہ کہتے ہیں. یہ شہر اور گاؤں نہیں ہوتا، گاؤں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے قریہ. اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ 40 یا 40 سے کم گھر ہوتے ہیں. تو کہا کوئی بھی قریے والا اس میں سوئے، وفیہم جائع، اور ان میں کوئی بھوکا ہو، ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ. جی پروردگار ما ینظر ہونا چاہیے یہاں پر. آپ لوگ کے نسخے میں کیا ہے یہاں پر؟ ینظر اللہ علیہ. تو خدا ان کی طرف دیکھے گا. اب یار ظاہر ہے خدا ان کی طرف اگر یہاں اس طرح سے آ رہا ہے ما من اہل قریۃ یبیت وفیہم جائع، کہ کوئی بھی قریے والا ہو کہ جو سوئے اور ان کے درمیان ایک بھوکا سو رہا ہے، تو قیامت کے دن پروردگار عالم اسے غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ 15ویں روایت. اب آپ کہیں گے غضب والا ترجمہ کیوں کیا، ناراضگی کی نگاہ سے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ من اہل بیت من اہل قریۃ یبیت وفیہم جائع، کیونکہ ایک عمل قبیح ہے. اس وجہ سے اگر نظر اس عمل پر ہوگا، اس عمل کی وجہ سے خدا اگر دیکھے گا تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. پھر خدا اگر دیکھے گا تو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. سمجھ رہے ہیں اکثر؟ 15ویں روایت. عن ابی جعفر علیہ السلام من القواسم الفواقر التي تقسم الظہر جار السو. بڑی خوبصورت بات کہی ہے. یعنی کمر توڑ دینے والی ہولناک مصیبت اور آفتوں میں سے ایک بڑی آفت کیا ہے؟ برا پڑوسی. کمر توڑ دیتا ہے زندگی میں. برا پڑوسی ہو انسان کے لیے جینا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے. کیا کریں، کہیں نہیں جا سکتے، خصوصاً جن کا اپنا گھر ہے. جو کرایہ دار ہیں وہ مسئلہ نہیں، یہاں سے نکلے کسی اور جگہ چلے گا. ان رآ حسنتان اخفاہا، ایسا پڑوسی ہوتا ہے اگر آپ کی اچھائی دیکھے گا تو چھپائے گا لوگوں سے. وہ ان رآ سیئۃ افشاہا، اور جیسے ہی کوئی برائی نظر آئے گی پوری سوسائٹی میں جا کے بیان کر دے گا کہ یہ بندہ میں نے اس کو یہ دیکھا. بھائی اچھائی بھی دیکھی ہوگی. دیکھیں انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں پائی جاتی ہیں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس میں صرف اور صرف اچھائی پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مرحلے پہ پہنچ چکا ہو، علم کے، تقوی کے، یا کسی بھی لحاظ سے ایج میں کسی بھی مرحلے پہ پہنچ چکا ہو، اس کی عمر کافی بڑھ چکی ہو، اس کے باوجود بھی انسان میں کہیں نہ کہیں برائیاں ہوتی ہے. اب یہ ایسا پڑوسی ہے جو برائیوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے آج کوئی خبر لیک کی جائے، آج اس نے ایسا کام کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے برا پڑوسی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے جو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس کو جینے نہیں دیتا. جب جیسے سوسائٹی میں بندہ داخل ہوگا، ہاں بھائی آج ہم نے سنا ہے آپ نے یہ کیا، تو تمہیں کس نے بتایا بھائی؟ تو وہ پھر روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت اس کے سامنے کھڑی بھی ہوتی ہے. جید. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اعوذ باللہ من جار السوء فی دار اقامت، یعنی ایسا گھر جس میں رہنا ہے، دار اقامت. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ برے پڑوسی سے. تراک عیناہ ویرعاک قلبہ ان رآک بخیر ساءہ. یعنی دیکھیں اگر سب، اگر تمہیں رآک بخیر، اگر تمہیں اچھی حالت میں دیکھے گا تو اس کو برا لگے گا. وان رآک بشر سرہ، اور اگر تمہیں بری حالت میں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. عجیب پڑوسی. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی ایسا پڑوسی کہ کسی کی زندگی میں آ جائے تو میرا خیال ہے اس کی زندگی حزیران ہو جائے گی. اس کے بعد ہے باب حد الجوار، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے دوبارہ سے. کل 40 دارا جیران، یعنی ہر 40 گھر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں. من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمال، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر لحاظ سے 40 گھر کیا ہیں؟ آپ کے پڑوسی ہیں. اس کے بعد دوسری روایت ہے حد الجوار، سیم معنی میں ہے، ہم آئیں گے اس کے بعد والے. باب حسن الصحاب ہے وحق الصاحب فی السفر، اچھا صحابی اور سفر میں کون آپ کا اچھا مصاحب ہے، اس کا حق کیا ہے. جید. ابو عبداللہ علیہ السلام فقال اوسی کا، یعنی کہ راوی نے امام سے وصیت طلب کی. جب بھی آپ روایتوں میں وصیت کی روایتیں ہوں تو اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. وصیت والی روایتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے سائٹ کیجیے گا. یہ بھی ایک موضوع ہے، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ امام کی وہ احادیث جس میں انہوں نے وصیتیں بیان کی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا. سمجھ رہے ہیں سر؟ اگر آپ انہیں الگ کریں گے تو آپ بہت سارے علوم نکال سکتے ہیں ان روایتوں کے اندر سے. سوشولوجی نکال سکتے ہیں، بایولوجی نکال سکتے ہیں،
اسی طرح آپ جو ہے پولیٹیکل سائنس نکال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں ہمارے یہاں یونیورسٹی سے پڑھائی جاتی ہیں، آپ ان علوم کو ان احادیث سے یرحمکم اللہ دیکھیں. العطس شہادہ ہے کہ نہیں، روایت میں پڑھا تھا، یہ بات سچی ہے اس کا مطلب جی. ہاں دیکھو، قال اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآداء الامانہ، اور امانتوں کو ادا کرو. وصدق الحدیث، لوگوں سے سچ بولو. یعنی میں نے تو یہ دیکھا آپ سچ بولے، چاہے آپ کا لاس ہو رہا ہو، چاہے آپ کو نقصان ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، انسان نقصان اٹھا لے. کیا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو بہتر ہے ایک سچ بولے اور ایک دفعہ نقصان اٹھا لے. سمجھ رہے ہیں آگے سے. وہ حسن الصحابہ، اور اچھی صحبت. لمن صحبت، کہ جس کے ساتھ تم صحبت اختیار کرو تو اچھے انداز میں اختیار کرو، لگے کہ ہاں اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ میں نے سفر کیا یا میں اس کے ساتھ بیٹھا. ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد دوسری روایت ہے، من خالطت فن استطعت ان تکون یدک العلیٰ علیہ فافعل، کہ اگر تم کسی کے ساتھ مصاحبت کرو، مخالطت کرو، تو تم اگر کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھنا تو اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھو. سمجھ رہے ہیں اگر سر. دیکھیں دو ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے نا قوانین پہ چل رہا ہے، کوئی بیچ والا ہاتھ نہیں ہوتا، دو ہاتھ ہوتے ہیں، یا اوپر یا نیچے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اوپر والا ہاتھ کر سکتے ہو اپنی قدر استطاع تو آپ اوپر والے ہاتھ میں رہو. مثال کے طور پر آپ چائے پینے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یا میں دوں گا پیسے چائے کے، بہت اچھی عادت ہے، نجف میں الحمدللہ ہے. لفہ کھا رہے ہیں، چلے بھائی میں آپ کے پیسے دوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیں گے انشاءاللہ، امید ہے. جانا پڑے گا آپ لوگ کے ساتھ. اگر چائے پینے جا رہے ہیں تو کھانا کھانے جا رہے ہیں، اسی طرح کرایہ دے رہے ہیں بس کا، تو میں دوں گا کرایہ. یعنی جو انسان کر سکتا ہے اپنی قدر استطاعت، یہ نہیں کہ بھائی پلین کی ٹکٹ کرانا جا رہے ہیں، چلے یار میں پلین کی ٹکٹ کرا دیں گے، مشکل ہو جائے گی بھائی، ایسا نہ کریں. سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ میرے بچوں کا حق نہ مارے. سمجھ رہے وہ الحمدللہ ہے، لیکن وہ قدر استطاعت، ہم بات کر رہے ہیں قدر استطاعت. اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر ماہانہ $10,000 کماتا ہے اور آپ کو $600 کی ٹکٹ بنا کے دے رہا ہے تو یہ قدر استطاعت ہے. اب ایک طالب علم بیچارہ کماتے ہی $400 ہے، $450، آپ کو $600 کی ٹکٹ کیسے بنا کے دے گا اس روایت کے مطابق. اس روایت کے مطابق جو ہے وہ اس کا قدر استطاعت یہی ہے کہ وہ آپ کے چائے کے پیسے دے دے، وہ آپ کے ٹیکسی میں کربلا جا رہے ہیں، چلو کربلا کے پیسے دے دیے، ثواب ملے گا مجھے. یہ چھوٹے چھوٹے خرچے ایک طالب علم کر سکتا ہے دوسرے کے لیے. لیکن ہم یہاں بات کریں عمومی گفتگو کر رہے ہیں جس میں ایک طالب علم بھی اور غیر طالب علم بھی، یعنی انسان جتنی استطاعت رکھتا ہے اس حساب سے سامنے والے کے لیے آسانی پیدا کرے. اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مستحب اثنان الا کان اعظمهما اجرا واحبهما الى اللہ عز وجل ارفقهما بصاحبه. دو لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو دونوں میں خدا کے نزدیک عظیم ترین بندہ اور محبوب ترین بندہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوسرے پر رحم کر رہا ہو، رفیق ہو. یعنی کھانا کھا رہے ہیں، وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ کھانا نکال کے دے رہا ہے، کھانے کے پیسے دے رہا ہے، آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد چوتھی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حق المسافر ان یقیم علیہ اصحابہ اذا مرض ثلاثا. اب اگر 3-4 لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، کوئی مریض ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کا حق ہے کہ سب اس کے لیے رکے، 3 دن تک اس کے لیے قیام کریں. اس کے بعد اس کا حق کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. آپ آگے بڑھ جائیں اور اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں. سمجھ رہے ہیں اگر سب. پانچویں روایت عن آبائہ علیہم السلام ان امیر المؤمنین علیہ السلام صاحب رجلا ذمیا، کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ اپنے دور خلافت میں کسی ذمی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ذمی کہتے ہیں یعنی کوئی بھی شخص جو کہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، جزیہ ادا کر رہا ہو اور اسلامی حکومت کے ساتھ وفادار ہو، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، اسے کہتے ہیں ذمی. صحیح نا سر. فقال له الذمی این ترید یا عبد اللہ، گویا کہ ذمی نہیں جانتا امیر المومنین کو کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہیں آپ. فقال ارید الکوفہ، تو امام نے کہا کہ میں کوفہ کی جانب جا رہا ہوں. بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ. فلما عدل الطریق بالذمی عدل معه امیر المؤمنین. اب جب ذمی آگے بڑھنے لگا تو پھر امیر المومنین بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے. فقال له الذمی الست زعمت انک ترید الکوفہ،
کہ آپ کوفہ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے؟ گویا کہ کوفہ سے آگے بڑھنے لگے امیر المومنین. فقال له بلا، امیر المومنین کہا ہاں میں کوفہ ہی جانا چاہ رہا ہوں. فقال له الذمی قد فقد ترکت الطریق، آپ نے رستے کو چھوڑ دیا، رستہ تو پیچھے چلا گیا کوفے کا. سمجھ رہے ہیں سب؟ فقال له قد علمت، امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ رستہ جو ہے وہ پیچھے جا چکا ہے. قال فلما عدلت معي وقد علمت ذلك، جب آپ جانتے ہیں کہ کوفہ کا رستہ جو ہے اس طرف سے ہے، کیونکہ آپ پہلے زمانے میں لوگ صحرا پہ سفر کرتے تھے، اب صحرا میں ایک ایسا پوائنٹ آتا تھا کہ یہاں سے کوفہ کا رستہ جا رہا ہے تو یہاں سے بصرہ کا رستہ جا رہا ہے. اب ضروری نہیں کہ کوفہ کا رستہ جو ہے وہ فوراً کوفے کا دروازہ ہے، ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر رہے، یہ صحرا ہے. اب اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا سفر ہو، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 4 گھنٹے کا گھوڑے پہ سفر ہو. تو بس اہم یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ آتا ہے، اس نقطے کے بعد جو ہے وہ مختلف شہر کے روٹس آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ذمی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ دوسرے رستے پہ کیوں آ رہے ہیں، اپنے رستے کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے جب آپ جانتے ہیں؟ فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام هذا من تمام حسن الصحبہ، یہ اچھی صحبت کا اتمام ہے، میں تمام کر رہا ہوں اچھی صحبت کو، کہ یہاں سے کمپلیٹ ہو رہا ہے میرا ٹاسک. وہ یہ کہ ہمیں ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نا، آپ نے 20% کمپلیٹ کیا، 30%، 40%، 50%، اب 100% یہ ہے کہ آپ اس یشیع الرجل صاحبہ ہنیئۃ اذا فارق. اچھی صحبت 100% کمپلیٹ کب ہوگی؟ کہ جب میرے ساتھ کوئی مسافر ہو تو تھوڑا میں اس کے ساتھ آگے تک چلوں، اگرچہ میرا رستہ پیچھے رہ جائے، تھوڑا سا آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَمَرَ نَبِيُّنَا، اور اسی طرح ہمارے نبی نے بھی ہمیں حکم دیا، فوراً تبلیغ بھی ہو گئی. دیکھ رہے ہیں سر، عمل ہوا، عمل کے بعد تبلیغ ہو گئی. تو یہ بہترین طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. عمل کرنے کے بعد فوراً بولا کہ ہمارے نبی نے جو ہے وہ ہمیں یہ حکم دیا ہے. فقال له الذمی هكذا قال، کہ تمہارے نبی نے اس طرح سے کہا ہے؟ قال نعم، اسی طرح سے کہا ہے. قال الذمی لا جرم انما تبعه من تبعه لافعاله الکریم، کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے اس شخص کی اتباع کی، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کی، تو ان کے اچھے افعال کی وجہ سے ان کی اتباع کی ہے، کیونکہ وہ خود اچھے افعال انجام دیتے تھے، لہٰذا دوسروں نے بھی ان کی اتباع اسی وجہ سے کی. وَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي عَلَى دِينِكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی تمہارے دین پر ہوں. وَرَجَعَ الذِّمِّ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، اب ذمی بھی جو ہے امیر المومنین کے ساتھ دوبارہ پیچھے کی طرف آیا. صحیح ہے. فَلَمَّا عَرَفَهُ أَسْلَمَ، اب جیسے ہی جان گیا کہ یہ خلیفت وقت ہے، ان کے اخلاق اتنے متواضع ہیں، فوراً سے اسلام لے آیا. سمجھ رہے آغا صاحب؟ یعنی جو پہلے کہا تھا کہ میں تمہارے دین پر ہوں، یہ دین سے مراد تمہارے منہج پر ہوں، میں بھی تمہاری طرح اچھے افعال انجام دینا چاہتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو وہ پیچھے آیا. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جس طرح امیر المومنین آگے کی طرف گئے، اس نے کیا کہا کہ میں بھی تمہارے دین پر ہوں، یعنی میں بھی تمہارے منہج پر ہوں، اب میں بھی یہی فعل انجام دوں گا جو تم نے میرے ساتھ انجام دیا. اب وہ پیچھے کی طرف آیا، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو خلیفت وقت ہے، پوری اسلامی مملکت کا خلیفہ ہے، اور اسلامی مملکت چھوٹی مملکت نہیں تھی. یعنی آج آپ لگا لیں کہ مصر سے لے کر کے سعودی عرب کے یمن تک، جس میں دبئی وغیرہ یہ سارے شامل تھے، اور ادھر سے جو ہے وہ ترکی سے اوپر تک، یعنی اتنی بڑی مملکت. افریقہ کا اچھا خاصا افریقہ بھی، سوڈان وغیرہ سب شامل، بڑی بات ہے. اور اس کا خلیفہ، اس کا حاکم وقت میرے ساتھ آگے چل رہا ہے. یہ تواضع دیکھ کر جو ہے وہ فوراً سے وہ اسلام لے آیا. بہرحال آج کے وزیر اعظم، ایک ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے غریب فقیر ملک کا وزیر اعظم ہو، اس کا ہی پروٹوکول اتنا ہوتا ہے، آپ اس کو سلام دعا کرنے جائے تو 4-5 دن بعد کا آپ کو جو ہے وہ ٹائم ملے گا، وہ بھی ملا تو. سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ لیکن اس زمانے میں اسلامی مملکت بہت طاقتور مملکت تھی، بہت وسیع و عریض مملکت تھی، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا. اس کا حاکم وقت وہ ایک ذمی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ذمی یہ دیکھا، جب اس کو پتا چلا اتنا بڑا حاکم میرے ساتھ چل رہا تھا، کہاں سے کہاں تک، کوفہ تک. سمجھ رہے ہیں سب؟ باب تکاتب، اس کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے ہیں. یہ جو باب ہے یہ بڑا پریکٹیکل ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال التواصل بین الاخوان فی الحصر التزاور، لیکن لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہیے. صحیح نا؟ تواصلوا وتزاوروا، جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرو، رابطے میں رہا کرو. تو امام فرماتے ہیں اگر آپ لوگ سفر پہ نہیں ہیں، ایک شہر میں ہیں، تو رابطے میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں. کبھی آپ کسی جگہ ملاقات کے لیے آ جائیں، کبھی وہ چلا جائے. صحیح ہے. وفی سفر التکاتب،
اور اگر سفر پر ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، سلام آقا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کب آ رہے ہیں بھائی، حالات صحیح نہیں ہے، تو بس تھوڑا سا سلام جو کہ تواصل رابطہ ہو گیا. تو تکاتب جو ہے آج کے زمانے میں واٹس ایپ ہے، اس زمانے میں تھا کہ لوگ رسالے لکھ کے بھیجا کرتے تھے. دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رد الجواب الکتاب واجب ان کا وجوب رد السلام. اگر کسی نے آپ کو میسج کیا ہے تو میسج کو ہائڈ کر کے چھوڑ دیا بھائی، جواب ہی نہیں دینا. یہ واجب ہے، جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس کا جواب دینا بھی کیا ہے، واجب ہے، چاہے بندہ جتنا مصروف ہو. جیسے ہی دیکھے فوراً جواب دے. سمجھ رہے ہیں گا سب؟ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آگا کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ میں نے جو ہے وہ فلاں دوست کو میسج کیا، اس نے رپلائی نہیں دیا مجھے، آگا اس کے بارے میں کوئی ہے روایت؟ ہے کیوں نہیں ہے روایت؟ جبکہ واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، ای میل ہے، رپلائی نہیں آیا ابھی تک. کچھ بھی رپلائی ہو، والسلام انشاءاللہ کچھ تو رپلائی ہمیں کرنا چاہیے. جید رد و جواب الکتاب واجب ان کا وجوب رد السلام والبادی بالسلام اولا باللہ و رسولہ. باب النوادر. پہلی روایت پڑھیں گے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقسم لحظاتہ بین اصحابہ. اللہ کے رسول جو ہے وہ جب اصحاب کے درمیان ہوتے تھے تو سب کے ساتھ برابری سے دیکھتے تھے، کسی ایک پہ فوکس نہیں کرتے. اس طرح ہم خطبہ سے کہتے ہیں کہ بھائی صرف مجھے ہی نہیں سکھاؤ، آس پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی جو ہے نظر کرم کریں. اسی طرح ہمیں جو ہے اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو سب کی طرف جو ہے وہ برابر برابر نظر کریں. فَيَنْظُرُ إِلَى ذَا وَيَنْظُرُ إِلَى ذَا بِالسَّوِيَّةِ. سب کی طرف جو ہے وہ برابر برابر دیکھتے تھے. اچھا بالعدل نہیں کہا، بالسویہ کہا، فرق ہے دونوں میں. عدل کہتے تو حق کے مطابق دیکھنا پڑتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ مثال اگر علی محفل میں موجود ہیں تو پھر تو حق یہی ہے کہ صرف علی کو دیکھا جائے، پھر دوسروں کو سائڈ پہ کر دیا جائے. لیکن کلمہ سویہ کہہ کے یہ بتایا کہ حق جتنا بھی تھا لیکن دیکھتے سب کو کیا تھے، برابر دیکھتے. اگر ایک لہجہ اس کو دیکھا تو ایک لہجہ اس کو دیکھا تو ایک لہجہ اس کو دیکھا، تو دیکھنے سے ویلیو نہیں بڑھ جاتی. یار وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا. اب وہ لوگ تو بیٹھنے سے ہی ویلیو بڑھا دیتے ہیں. آج کل تو یہ چل رہا ہے، بیٹھے تھے اللہ کے رسول، وہ چھپے تھے تو وہاں چلے گئے تھے فلاں جگہ پہ. اب وہ آیت کچھ بھی نازل ہوئی بعد میں، وہ نہیں دیکھتے، بس تھے ساتھ میں، تو تھے سے بھی جو ہے ویلیو بڑھ جاتی ہے. ساتھ تھے سے ویلیو بڑھ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہونا، دیکھنا، بیٹھنا، یہ سب چیزیں ویلیو نہیں بڑھاتی. ویلیو جو بڑھاتی وہ عدالت سے ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے عدالت سے دیکھا تھا. اگر عدل سے دیکھتے اور محفل میں علی ہوتے تو بے شک علی کو ہی دیکھتے، پھر کسی اور کو. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنی مجلس میں علی کا ہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ عدل سے اگر مجلس پڑھی جائے تو علی کا ہی ذکر ہوگا، پھر کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں. وہ اتنے فضائل، اتنے امیر المومنین کی چیزیں ہیں کہ اس کو بیان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے مگر فضائل علی ختم نہ ہو. جی آگا صاحب. جی جی ولم یبسط رسول اللہ رجلیہ بین اصحابہ قط. کبھی اللہ کے رسول نے پیروں کو نہیں پھیلایا اپنے اصحاب کے سامنے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعض علماء، بعض جو ہے بزرگان، طلبہ جو ہے وہ جب بھی پیر پھیلانا چاہتے ہیں تو اجازت دیتے ہیں آس پاس کے لوگوں سے، اجازت ہے پیر پھیلا سکتا ہوں. یہ اخلاق رسول میں سے ہے. وَإِن كَانَ لَا يُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ. جب بھی کوئی اللہ کے رسول سے ہاتھ ملاتا تھا تو اللہ کے رسول ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے تھے، خود سے پیچھے نہیں کرتے تھے. حتی یکون هو الطارق، یہاں تک کہ وہ خود ہاتھوں کو پیچھے کرے. دیکھ رہے اخلاق رسول. فلما فتنوا لذلك. اب جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے رسول تو خود تو پیچھے کرنے والے نہیں ہیں ہاتھ کو، لذلك كان الرجل اذا صافحه قال بيده. تو جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ ملاتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کرتا تھا، فنزعها من يده، اور پھر اپنے ہاتھوں کو پیچھے خود کرتا تھا. اللہ کے رسول کا انتظار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کے اخلاق میں تھا. دیکھیں کتنا خوبصورت اخلاق تھے کہ اگر کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو خود سے ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے. جی دوسری روایت ہے اذا كان الرجل حاضرا فكنه واذا كان غائبا فسميه. اگر کوئی شخص موجود ہے آپ کے سامنے ہے تو اس کو کنیت سے پکارو، ابو علی، ابو حسن، ابو فاطمہ، ابو زینب، اس طرح سے پکارو. لیکن اگر وہ غائب ہے، سفر پر ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے، تو اسے اس کے نام سے پکارو تاکہ کوئی شبہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اب ابو علی تو ماشاءاللہ بہت ہے نجف کے اندر، ہر بندہ ابو علی ہے. اب آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ابو علی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اب اگر ابو علی آئے تھے، کوئی کون آیا تھا ابو علی، کچھ پتہ ہی نہیں.
اللہ کہ نام لینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تیسری روایت ہے اذا احب احدکم اخاہ المسلم فلیسألہ عن اسمہ، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کو، یعنی کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو پسند آئے تو ضروری اس کا نام پوچھے، وہ اسم ابی وہ اسم قبیلت ہی و عشیرت، اس کے قبیلے، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام سب پوچھے۔ فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلا فإنها معرفة حمق، یعنی حق صداقت، حق اخوت یہی ہے کہ آپ پوچھیں سامنے والے کے بارے میں، اس کا تعارف لیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ مثلا آپ کسی جگہ سفر کریں، نارملی ہم سفر کرتے ہیں یہاں سے، تو طلبہ ماشاءاللہ بہت ہے نجف میں، اب وہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں آگے صاحب، وہ تھوڑی گفتگو ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ بھائی ہاں یہ تو پڑھنے والا طالب علم ہے، اچھا طالب علم ہے، تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، کس علاقے سے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ یہ اگر آپ کسی کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کرو گے تو گویا کہ تم نے بیوقوفانہ معرفت حاصل کی، جو بیوقوف لوگ نہیں ہوتے اس طرح کی معرفت، بیوقوف لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ کون ہے کیا ہے، بس اچھا ہے اتنا پتہ ہوتا، بھائی اچھا ہے تو کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ جی، چوتھی روایت، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ایئرپورٹ میں ایک لڑکا ملا، ایک طالب ملا، بڑا اچھا طالب تھا، سامنے پوچھے گا یار اس کا نام کیا تھا، آپ بولیں گے نہیں پتا، وہ ہنسے گا، ابے اچھا تھا تو نام ہی پوچھ لیتے بھائی۔ تو یہ بیوقوفانہ حرکت کرنے سے امام منع کرتا ہے اللہ کے رسول کہ یار کم سے کم نام تو پوچھتے، کہاں رہتا ہے یہ تو پوچھتے، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کی تقیم کرتی ہے۔ تقیم سے مراد یہ ہے کہ اس کو درجات دیتے ہیں، اب جیسے ہم درجات آج کل چل رہا ہے، درجات چل رہا ہے نا، درجات چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، آپ اس سے جو ہے بات کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملا، پھر آپ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے، بتاتا ہے اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، یہ فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں علاقے سے، تم کہتے ہیں ہاں یار یہ بندہ عقل مند ہے، یہ بندہ سمجھدار آدمی ہے۔ لیکن ایک بندہ تعریفیں کر رہا ہو، اسے صرف شکل بتاؤ، باقی اسے پتہ ہی نہ ہو کس سے ملا ہے، کہاں ملا، تو یہ بندہ جو ہے وہ احمقانہ معرفت اسے ہم کہتے ہیں۔ چوتھی روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما لجلسائہ تدرون ما العجز، اپنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا جانتے ہو کہ عاجزیت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کیا ہے عاجزیت۔ العجز ثلاثۃ ان یبدر احدکم بطعام یصنعہ لصاحبہ ویخلفہ ولا یأتیہ، کہ ایک بندہ بڑی محنت کرے، مرغی گوشت لے کر آئے، کاٹے، بنائے، محنت کرے، اور اس کے بعد جس کو دعوت دی وہ بندہ ہی نہ آئے، یہ بہت بڑا عاجز ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی، یہ پرینک کہلاتا ہے نا، یہ بندہ صبح سے لگا ہوا ہے، اگر سکن میں ہے تو خود بنا رہا ہے، گھر میں ہے تو بیگم بنا رہی ہے، صحیح ہے، اور اگر بیگم نے بنایا ہے اور نہیں آیا بندہ، پھر آپ بہتر جانتے ہیں۔ وَالثَّانِيَةُ أَن يَصْحَبَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الرَّجُلَ أَوْ يُجَالِسَهُ وَيُحِبُّ أَن يَعْلَمَ مَنْ هُوَ مِنْ أَيْنَ هُوَ، اب ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، کہیں پر بھی ہوئی، ایئرپورٹ پہ ہوئی، بس اسٹیشن پر ہوئی، اچھا لگا بندہ، لوگ باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں سفر پر، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ أَن يَعْلَمَ ذَلِكَ، دونوں جدا ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ جان سکے، وہ جاننا چاہتا تھا مگر نہیں جان سکا، یہ دوسرا عجز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَالثَّالِثَةُ أَمْرُ النِّسَاء، تیسرا جو ہے وہ خواتین کا معاملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ يَدْنُو أَحَدُكُم مِّنْ أَهْلِهِ، کہ ایک شخص تم میں سے اپنی زوجہ کے قریب جائے، یقضی حاجتہ، وہ تو اپنی حاجت کو پورا کر لے، ہاں، وہی لم تقضی حاجتہا، مگر اس کی بیوی حاجت پورا نہ کر سکے، صحیح ہے سر۔ فقال عبداللہ ابن عمر بن عاص، انہوں نے بہترین سوال کر لیا بھائی، اب تک کوئی سوال نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن یہاں جو ہے وہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آپ سب فریش ہو گئے، یہ بھی صحابی جو ہے وہ فریش ہو گئے تھوڑے سے، کہ معاملہ اچھا ہے تو بس پوچھنا چاہیے، کیف ذالک یا رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی حاجت کو تو پوری کر لے مگر عورت اپنی حاجت کو پوری نہ کر سکے؟ قال یتحوش، کیسے کرے وہ، یعنی عورت کی حاجت کو کیسے پورا کرے؟ یتحوش، انہیں رکا رہے، ویمکث، ٹھہرا رہے، جلدی نہ کرے، حتی یأتی ذالک منہما جمیعا، تاکہ دونوں ایک ساتھ ایک کیفیت میں پہنچ جائیں، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ جید، یعنی اللہ کے رسول نے بڑے ادب و آداب میں رہتے ہوئے اپنے مقصود کو سامنے والے کو پہنچا دیا، دیکھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھل کے بات ہو محفل کے اندر، لیکن اللہ کے رسول تحوشوا یمکثوا کر کے
سمجھا دیا بات کو. جید. اس کے بعد اسی روایت میں بھی جو کلمات ہیں سیم اسی معنی میں ہم پانچویں روایت پہ پائیں گے. یا لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک، تم اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان حجاب اور لحاظ و مروت کو نہ جانے دو، لحاظ مروت رکھو. وَأَبْقِ مِنْهَا فَإِنَّ ذِهَابَهَا ذِهَابُ الْحَيَاءِ، تھوڑا بہت رہنے دو، ورنہ اگر یہ حشمت ختم ہو گئی، لحاظ مروت ختم ہو گیا تو شرم بھی ختم ہو جائے گی، پھر بے مروت ہو جائیں گے سب. لا تثق بأخیک کل ثق، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اپنے بھائی پر 100% بھروسہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرو. فإن سرعة الاسترسال لن تستقال، جب بھی کوئی اس طرح سے بھروسہ کرتا ہے تو اس کی جو چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے وہ چوٹ کبھی بھی صحیح ہونے والی نہیں ہوتی. سرعة الاسترسال، اس کا مارا ہوا کبھی بھی لن تستقال، کبھی بھی کھڑا نہیں ہو پاتا. آنکھیں بند کر کے کبھی جب کسی پر بھروسہ کرو گے تو اس کی جو چوٹ ملے گی وہ پھر ایسی چوٹ ہوگی جو کبھی بھی صحیح ہونے والی نہیں ہوگی. دینی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، بے اخی کا ایمانی بھائی ہو، اخوی ہو، جیسا بھی ہو، اہم چیز یہ کہ جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، ظاہر ہو آپ کا بھائی ہوگا اصلی بھروسہ کر رہے ہیں، چاہے آپ ایمانی اعتبار سے بھائی لے رہے ہیں یا سگا بھائی لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے 100%، اب وہ جو کرنا چاہے کرے، 100% اختیار اس کے حوالے کریں. پھر اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ساتویں روایت، قال ابو عبداللہ علیہ السلام اختبروا اخوانکم بخصلتین، اپنے بھائیوں کا اختبار کرو، امتحان لو دو خصلتوں سے. فَإِن كَانَتَا فِيهِمْ، اگر یہ دو خصلتیں ان میں پائی جاتی ہوں، إِلَّا فَعَزَبْ ثُمَّ عُزُبْ ثُمَّ عُزُبْ، اگر یہ دو خصلتیں نہیں پائی جاتی تو امام فرماتے دور ہو جاؤ ان سے، دور ہو جاؤ ان سے، دور ہو جاؤ. 3 دفعہ کہا. کون کون سی؟ محافظۃ علی الصلوات فی مواقیتها، کہ وہ نماز کے وقت نماز پڑھیں. بڑی خوبصورت بات ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ آپ سے بھی نہیں ڈرتا، حدیث قاعدہ ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اجتماع سے بھی نہیں ڈرتا، وہ آپ سے بھی نہیں ڈرتا. وہ جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتا وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا. والبر بالاخوان فی العسر والیسر، دیکھو اس کو کہ کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے و برے وقت میں ساتھ کھڑا رہتا ہے یا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اگر وہ چھوڑ کے بھاگنے والا ہے تو پھر تم اس سے دور ہو جاؤ، جتنا دور ہو سکتے ہو ان سے دور ہو جاؤ. اب یہ والا باب انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے. والحمد للہ رب العالمین.